الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ نظم فی القرآن کے حوالے سے ہے۔ چونکہ ہم اسالیب قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اسالیب اسلوب کی جمع ہے، اسلوب کا لغوی معنی طریقہ کے ہیں۔ اسلوب قرآن سے مراد وہ طرز بیان ہے جس پر قرآن پاک کا نزول ہوا اور اس کے لیے دو الفاظ استعمال ہوئے۔ ایک لفظ نظم فی القرآن ہے یا نظم القرآن ہے، اور دوسرا جو لفظ ہے وہ تناسب القرآن ہے۔ نظم قرآن کو نظام القرآن بھی کہا جاتا ہے اور تناسب القرآن کو مناسبت قرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی نظم قرآن، نظام قرآن، تناسب قرآن یا مناسبت قرآن، ان سب کا لفظی اعتبار سے مفہوم ایک ہی ہوگا۔ نظم قرآن سے کیا مراد ہے؟ نظم قرآن کے لغوی معنی جوڑنا، ترتیب دینا، اور موتیوں کے پرونے کے لیے نظم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ نظم قرآن کا معنی یہ ہے کہ اس کی ہر آیت اور سورت مضمون کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ منسلک اور مربوط ہے، جبکہ تناسب قرآن جو ہے تناسب تفاعل کے وزن پر ہے اور باب مفاعلہ سے ہے۔ تناسب کی اصطلاح آیات کی باہمی ترتیب کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ مناسبت قرآن سے آیتوں اور سورتوں کی ترتیب مراد ہوگی۔ نظام سورتوں کی باہم ترتیب کے لیے اصطلاح ہے۔ تو بہرحال ہم نے ابھی تک نظم قرآن کی بات کی کہ نظم قرآن سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کی ہر آیت اور سورت مضمون کے اعتبار سے ایک دوسرے سے منسلک اور مربوط ہے۔ اسے دوسرے الفاظ میں ربط فی القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں آیات اور سورتوں کے درمیان مضامین کے اعتبار سے ایسا ربط پایا جاتا ہے جو عظیم الشان ہے، اور یہ قرآن مجید کا ایک معجزہ ہے کہ کسی اور کلام میں اس طرح کا عظیم ربط تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بعض اوقات یہ خیال کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کا نزول حالات اور تقاضوں کے تحت تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے، اس لیے اس کی آیات میں ربط نہیں ہے۔ لیکن نظم قرآن قرآن فہمی کے لیے ایک نہایت ہی اہم ذریعہ ہے، اور یہ ایک محض علمی پہلو ہی نہیں بلکہ اس کا تعلق براہ راست قرآن فہمی سے ہے۔ یعنی یہ صرف ایک علمی پہلو نہیں ہے بلکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے۔ اگر قرآن کے علوم اور قرآن کی حکمتوں تک رسائی ہو سکتی ہے تو وہ نظم قرآن کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے۔ یہ اتنا اہم علم ہے کہ اگر آپ قرآن کے جو علوم ہیں، قرآنک سائنسز ہیں یا قرآن کی حکمتیں ہیں، اگر ان تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ نظم قرآن کے بغیر نہ ان علوم تک پہنچ سکتے ہیں اور نہ ہی ان حکمتوں سے آگاہ ہو سکتے ہیں۔ مولانا امین حسن اصلاحی لکھتے ہیں کہ نظم کلام کسی کلام کا ایسا جزو ہے جس کے بغیر کسی عمدہ کلام کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت اس کا معجزہ ہے۔ اس پہلو سے بھی صحیح معنوں میں آگاہی اس وقت ہو سکتی ہے
جب نظم کی بنیاد پر اس پہلو سے غور و خوض کیا جائے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رقم تراز ہیں، ترتیب اور نظم قرآن ایک نہایت اعلیٰ علم ہے، لیکن اس کے مشکل ہونے کی وجہ سے مفسرین نے اس کی طرف کم توجہ دی ہے۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سلسلے میں خصوصی اہتمام کیا ہے۔ فرماتے ہیں حکمت قرآن کا اصل خزانہ، یعنی حکمت قرآن کا، وزڈم آف دا ہولی قرآن کا اصل خزانہ اس کے نظم میں چھپا ہوا ہے۔ اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ آیات قرآنی کے باہمی تعلق کو اس طرح سمجھنا کہ وہ ایک مسلسل اور مربوط قالب میں ڈھل جائیں ایک عظیم الشان علم ہے۔ مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اگر ربط اور نظم قرآن سے، یعنی ربط قرآن یا نظم قرآن سے بے اعتنائی برتی جائے تو قرآن مجید کے مضامین کو سمجھنے میں خاصی دقت پیدا ہو سکتی ہے، لیکن اگر اسے ملحوظ خاطر رکھا جائے تو قرآنی مفاہیم کو سمجھنے میں سہولت پیش آتی ہے۔ بڑی جو صورتیں ہیں نظم کے اندر مضامین کے اعتبار سے پروئی ہوئی ہیں، لیکن صرف بڑی صورتیں نہیں بلکہ ہر چھوٹی صورت میں بھی نظم کے اعتبار سے ایک بہترین مثال ہے۔ مولانا فراہی مزید لکھتے ہیں کہ نظم قرآن ایک ایسا مخفی خزانہ ہے جس کا نہایت قلیل حصہ اس وقت منظر عام پر آیا ہے جب قرآن مجید کی ہر صورت کے اندر ایک مخصوص نظم موجود ہے، اور ہمیں جو بظاہر بے ترتیبی دکھائی دیتی ہے یا بد نظمی دکھائی دیتی ہے وہ ہماری کم توجہی کی وجہ سے ہے، یعنی ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، ہماری کم توجہی کی وجہ سے ہمیں بد نظمی دکھائی دیتی ہے۔ در حقیقت ہر صورت میں مضامین کا ایک مجموعہ اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ گویا مضامین کا ایک شہر آباد ہے۔ مولانا فراہی نے مختلف صورتوں کے نظم کی مثالیں پیش کی ہیں، مثلا سورۃ فاتحہ یہ در حقیقت قرآن مجید کے علوم کی جامع ہے، اور اس میں پورے قرآن مجید کا نظم نہایت جامعیت کے ساتھ موجود ہے۔ یہ سورت قرآن کا ایک ایسا چھوٹا سا آئینہ ہے جس کے اندر ہم پورا قرآن مجید لکھ سکتے ہیں۔ معوذتین کے بارے میں آپ لکھتے ہیں ان کی حیثیت قرآن مجید کے اختتام پر اس طرح ہے جیسے ایک باغ ہو، اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 محافظ کھڑے کر دیے ہوں۔ آیات قرآنی میں باہمی ربط کی کئی ایک شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ سورت کی ابتدائی آیات میں اس سورت میں بیان ہونے والے مضمون کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے، پھر سورت کے اندر اس کے متعلق تمام تفصیلات اور دلائل پیش کر کے مضمون کی وضاحت کر دی جاتی ہے، اور آخر میں بحث کو سمیٹتے ہوئے نہایت جامعیت کے ساتھ سورت کے مضمون یا مضامین کا خلاصہ پیش کر دیا جاتا ہے۔ لیکن پیرائے اور الفاظ کا آغاز سورت سے مختلف ہوتا ہے۔ اس بات کو مفاتیح و مقاطیع السور کے باہمی ربط کے عنوان سے پکارا جاتا ہے، یعنی مفاتیح کھولنے والی اور مقاطیع یعنی کاٹنے والی، اور سور سورت کی جمع ہے، تو مفاتیح و مقاطیع السور کا باہمی ربط کہا جاتا ہے۔ اس طرح ایک سورت کا اختتام ہوتا ہے اور اگلی سورت کا آغاز بھی باہم مربوط ہے، یعنی ایک سورت کا اختتام اور دوسری سورت کا آغاز یہ بھی باہم مربوط ہے، یعنی جڑے ہوئے ہیں۔ مثلا سورۃ الحجر کے آخر پر مشرکین کے رویے کے بارے میں مذمتی کلمات ہیں،
اور اس صورتحال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید کرتے رہیں۔ اگر سورۃ النحل ہے تو یعنی سورۃ ہجر کے بعد جو ہے وہ سورۃ النحل کا آغاز ہو رہا ہے، تو اس کے آغاز میں مشرکین ہی کے جارحانہ انداز کی مذمت کی گئی ہے۔ تو قرآن مجید میں جو ربط پایا جاتا ہے اس کی مختلف صورتوں کا ذکر محققین نے کیا ہے۔ یہاں میں تھوڑا سا ڈاکٹر محمود احمد غازی کی جو کتاب ہے اس سے محاضرات قرآنی سے کچھ اختصار پیش کرنا چاہوں گا اس سلسلے میں۔ تو اسلوب کی انفرادیت پر اور نظم قرآن اور اسلوب قرآن پر وہ لکھتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نظم قرآن نے مشرکین عرب اور کفار مکہ کو اعجاز قرآنی سے روشناس کرایا، یعنی قرآن کا ایک معجزانہ کتاب ہونا، قرآن کا ایک ایسی کتاب ہونا جو لاجواب کر کے رکھ دے۔ تو قرآن پاک نے نظم قرآن نے مشرکین عرب اور کفار مکہ کو قرآن کے اعجاز سے روشناس کرایا۔ ادبا اور خطبا جو ان کے ادیب تھے یا ان کے جو خطیب تھے یا ادیب تھے، اور اسی طرح ان کے ماہرین لغت نے محسوس کیا، یعنی قرآن کا جو نظم ہے یہ مشرکوں کے جو کفار مکہ تھے ان کے ادیبوں نے اور ان کے خطباء نے اور ان کے ماہرین لغت نے اس چیز کو محسوس کیا۔ ان کے اعلیٰ ترین ادبی حلقوں نے اسے تسلیم کیا کہ قرآن مجید منفرد انداز بیان اور اسلوب رکھتا ہے۔ اس اسلوب کی مثال عربی شاعری، خطابت اور کہانت میں نہیں ملتی، یعنی یہ جو اسلوب قرآن پاک نے اختیار کیا ہے یہ نہ عربی شاعری میں ملتا ہے، نہ ان کی خطابت میں ملتا ہے، اور نہ ہی ان کی کہانت میں ملتا ہے۔ شعر کی جو غنائیت ہے اور موسیقیت ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ خطابت کا زور بیان، جملوں کا اختصار، جامعیت، معانی و مطالب، حقائق کی گہرائی، حکمت و دانائی، دلائل و براہین کا تنوع، استدلال کی جدت اور قوت بھی بدرجہ عتم پائی جاتی ہے۔ یعنی قرآن مجید میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، ان سب کے ساتھ یہ کلام فصاحت و بلاغت کی اعلیٰ ترین معیار پر بھی فائد ہے۔ اور قرآن مجید کے جو نظم ہے اس کے 3 نمایاں پہلو ہیں۔ تو پہلا ہے قرآن مجید کے الفاظ اور کلمات کی بندش، اور دوسری چیز یہ ہے کہ سیاق و سباق میں نظم کے 2 مفاہیم ہیں، آیات اور سور کی باہمی ترتیب اور اندرونی نظام ہے۔ تو دوسری چیز ہے عبارت اور کلمات۔ نظم سے مراد کلمہ یا لفظ، اصل میں کلمے یا لفظ کی بجائے نظم کا لفظ زیادہ مناسب ہے اور یہی استعمال کیا گیا، کیونکہ نظم کا مفہوم الفاظ جو ہے وہ خوبصورتی میں موتی کی طرح، یعنی اگر الفاظ یعنی نظم جو ہے نا وہ چونکہ ہم نے کہا ترتیب کو کہا جاتا ہے، جوڑ کو کہا جاتا ہے، اور موتیوں کی ایک لڑی کو کہا جاتا ہے جس میں ہر موتی دوسرے موتی سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ آپ اردو میں نظم کے مفہوم سے آگاہ ہوں گے کہ نظم اسے کہا جاتا ہے کہ جس کا ایک مرکزی عنوان ہوتا ہے اور پھر اس مرکزی مضمون کے تحت سارے اشعار ہوتے ہیں، اور ہر شعر اس نظم کے عنوان کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی کوئی بھی شعر
نظم کے جو عنوان ہیں ان سے ہٹا ہوا نہیں ہوتا، تو اسے نظم کہا جاتا ہے اردو کے اندر کہ نظم وہ ہے جس کا ہر شعر اس کے عنوان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو اسی طرح قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کے اندر نظم سے مراد یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ خوبصورتی میں موتیوں کی لڑی کی طرح ہیں، اور ہر موتی دوسرے موتی سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن کی ہر آیت کا جو موتی ہے وہ دوسری آیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ترتیب میں خوبصورت موتیوں کی طرح ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں۔ اگر موتی کو الگ کر دیا جائے تو ان کی خوبصورتی پھر متاثر ہوتی ہے۔ اور لفظ کیوں استعمال نہیں کیا گیا؟ لفظ قرآن اس لیے استعمال نہیں کیا گیا کہ لفظ کا معنی پھینکنا یا گرا دینا کے ہوتے ہیں، تو لفظ جو ہے یہ انسان کے منہ سے گرتا ہے، اس لیے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح کلمہ ہے، کلمات قرآن بھی نہیں کہا گیا۔ کلمات قرآن کیونکہ کلمہ کا معنی ہوتا ہے زخمی کر دینا، اور احساسات مجروح ہوتے ہیں زبان کے زخم سے، یعنی آپ زبان سے کسی کو کوئی بات کہتے ہیں تو اس سے کسی کے احساسات مجروح ہوتے ہیں، اس کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو ویسے جسمانی زخم ہوتے ہیں وہ تو صحیح ہو جاتے ہیں، لیکن دل کے زخم یعنی زبان سے جو کسی کو زخم لگائے جاتے ہیں وہ کبھی بھر نہیں سکتے، کبھی مندمل نہیں ہوتے۔ تو اس لیے کلمے کا معنی زخمی کر دینا، زبان کے زخم سے احساسات مجروح ہوتے ہیں۔ تو نظم قرآن کا مفہوم یہ ہے کہ قرآنی الفاظ کی خوبصورتی، حسن ترتیب، اندرونی ساخت، انفرادی بندش اور صوتی جمال یعنی آواز کی خوبصورتی، یہ قرآن مجید کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو قرآنی جو الفاظ ہیں ان کی خوبصورتی کس کے اندر ہے؟ حسن ترتیب کے اندر ہے، ان کی اندرونی بناوٹ اور ساخت کے اندر ہے، انفرادی بندش یعنی ان کا جو آپس میں ایک دوسرے سے جس طرح وہ بندھے ہوئے ہیں یا جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ انفرادی بندش جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ صوتی جمال یعنی جو الفاظ کی خوبصورتی ہے اور آواز کی جو خوبصورتی ہے وہ اس کے اندر صوت آواز کو کہا جاتا ہے۔ تو صوتی جمال یعنی آواز کی جو خوبصورتی ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں کہ قرآن مجید کا اسلوب جو عرب میں ترتیب کلمات کا کمال ظاہر کرنے کے 3 نمونے تھے، یعنی عرب جو ترتیب کلمات کی ترتیب کے کمال کو اگر ظاہر کرتے تو وہ 3 طریقوں سے کرتے تھے، ایک خطابت، دوسرا شاعری اور تیسرا کہانت۔ یعنی ایک تو وہ خطابت کے ذریعے، اسی طرح شاعری کے ذریعے اور اسی طرح کہانی سنانا، قصہ کہانی، یا دوسرے کاہن مراد ہیں کہ جو لوگوں کو ان کی قسمتوں کا حال بتاتے تھے۔ لیکن قرآن نہ خطابت ہے، نہ شاعری ہے اور نہ کہانت ہے، قرآن ان تینوں چیزوں سے مختلف ہے۔ پھر لغت اور صرف و نحو کے اعتبار سے کیا پیش نظر رہے، اس چیز کو دیکھا گیا کہ قرآن مجید جو ہے لغت کے حساب سے یعنی زبان کے حساب سے اور صرف و نحو کے اعتبار سے کیا اس کے پیش نظر رہے۔ تو اس کے لیے جیسے میں نے بتایا کہ نظام یا مناسبت کی اصطلاح استعمال کی گئی، تو مناسبت کی جو اصطلاح ہے یہ متقدمین نے
اور نظام کی اصطلاح متاخرین نے اختیار کی، یعنی جو پہلے گزرنے والے مسلمان تھے انہوں نے مناسبت کی اصطلاح استعمال کی، اور جو بعد میں آنے والے مسلمان سکالرز علماء ہیں انہوں نے نظام کی اصطلاح استعمال کی۔ تو نظم ظاہری بات ہے الفاظ اور کلمات کی ترتیب کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن نظام جو ہے وہ صورتوں کی باہمی ترتیب کے لیے ہے۔ یعنی نظام کی جو اصطلاح ہے، نظم کی اصطلاح تو ہوگی الفاظ اور کلمات کی ترتیب کے لیے، یعنی اگر آپ الفاظ اور کلمات کی ترتیب کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نظم کی اصطلاح استعمال کی جائے گی، لیکن اگر آپ صورتوں کی باہمی ترتیب کی بات کریں گے تو اس کے لیے نظام کی اصطلاح استعمال کی جائے گی۔ اور تناسب کی اصطلاح جو ہے وہ آیات کی باہمی ترتیب کے لیے ہے، یعنی تناسب کی جو اصطلاح ہے وہ آیات کی باہمی ترتیب کے لیے ہے۔ تو آیات کی ترتیب کے لیے تناسب کی اصطلاح استعمال کریں گے، صورتوں کی باہمی ترتیب کے لیے نظام کی اصطلاح استعمال کریں گے، اور الفاظ اور کلمات کی ترتیب کے لیے نظم کی اصطلاح استعمال کریں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآنی فصاحت و بلاغت اور عبارت کے اعجاز کو موضوع بنانے والے مفسرین نے نظم یا نظام کا اظہار خیال کیا ہے، یعنی ایسے مفسرین جنہوں نے قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت پر بات کی ہے اور عبارت کے اعجاز یعنی عبارت کا لاجواب کر دینا، عبارت کا ایک معجزہ ہونا، جنہوں نے ان تین چیزوں کو موضوع بنایا، یعنی قرآن کی فصاحت کو، قرآن کی بلاغت کو اور عبارت کے اعجاز کو موضوع بنایا ہے، ان مفسرین نے نظم فی القرآن یا نظام القرآن پر بات کی ہے اور اظہار خیال کیا ہے۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی کے مطابق آج تک 25 علماء کی تحقیقات دستیاب ہیں، اور شاہ صاحب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں، ڈاکٹر محمود احمد غازی کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے الفاظ الکبیر میں قرآنی نظم پر ایک اصولی اور عمومی گفتگو فرمائی ہے، یعنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الفاظ الکبیر میں قرآنی نظم پر ایک اصولی اور عمومی گفتگو فرمائی ہے۔ قرآن کے بنیادی مضامین ہر صورت اور ہر جگہ بالواسطہ یا بلا واسطہ موجود ہیں، یعنی قرآن کے جو بیسک مضامین ہیں، بنیادی مضامین ہیں، وہ تو قرآن کی ہر صورت میں ہر جگہ بالواسطہ بھی موجود ہیں یا بلا واسطہ بھی موجود ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صورتوں کی مناسبت بیان کی ہے، تناسب کی حکمتوں کا اس سے بہتر بیان نہیں ہو سکتا، یعنی امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صورتوں کی مناسبت بیان کی ہے اور تناسب کی حکمتوں کا اس سے بہتر بیان نہیں ہو سکتا۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو تفسیر ہے وہ ایک بے مثال تفسیر ہے۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی لکھتے ہیں کہ اگر روایت کے اندر ابن کثیر کی تفسیر بے نظیر اور جامع ہے تو درایت کے اندر امام راضی کی کوئی مثال نہیں ہے، یعنی امام راضی کی تفسیر کا کوئی جواب نہیں ہے درایت کے اندر، جس طرح روایت میں ابن کثیر کا کوئی جواب نہیں ہے، اسی طرح درایت کے اندر یہ جو تفسیر ہے امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مفاتیح الغیب، جسے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تفسیر جو ہے وہ تفسیر کبیر ہے اور تفسیر کبیر کے نام سے یہ مشہور ہے، تو جس طرح روایت میں ابن کثیر کی تفسیر جو ہے وہ جامع ہے اور بے مثال ہے، تو اسی طرح درایت کے اندر امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو تفسیر ہے
وہ جامع اور بے مثال ہے۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو صورتوں کی مناسبت بیان کی ہے اور تناسب کی حکمتوں کا ذکر کیا ہے، اس سے بہتر بیان نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد دوسرے جنہوں نے اس نظم قرآن یا نظام القرآن پر بات کی وہ زمخشری ہیں۔ زمخشری نے ایک نیا نظام دریافت کیا۔ زمخشری، جار اللہ زمخشری، ان کے بارے میں آتا یہ ہے کہ یہ پہلے معتزلہ میں سے تھے اور بعد میں یہ احناف میں شامل ہو گئے، لیکن بہرحال ان کی جو تفسیر ہے وہ لغت کی ایک شاہکار تفسیر ہے، اور جو لوگ لغت اس سے تفسیر کرتے ہیں یا ویسے بھی علماء ہیں وہ اس تفسیر سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ پھر بر صغیر پاک و ہند کے اندر تو یہ دو مفسرین ہو گئے، امام راضی اور امام زمخشری، انہوں نے تفسیر کے اندر نظام کو دریافت کیا اور تناسب قرآن اور قرآن کی جو نظم کے حوالے سے حکمتیں ہیں ان کو بیان کیا۔ پھر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاں بھی نظام کا تصور یہ ہے کہ مختلف صورتوں کی ترتیب میں پوشیدہ حکمتوں کی طرف اشارے اور صور کے مابین مناسبت واضح کی ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر ہے بیان القرآن، اور اب یہ 2 جلدوں میں مل جاتی ہے، اور تفسیر معارف القرآن میں جب مفتی شفیع صاحب قرآن کا بامحاورہ ترجمہ بیان کرتے ہیں تو اس کے بعد خلاصہ تفسیر کے عنوان سے بیان القرآن کو ہی بیان کیا جاتا ہے۔ تو بیان القرآن مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر ہے۔ ایک اور تفسیر انہوں نے مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان بزرگوں سے ایک تفسیر تیار کرائی تھی جس کا نام احکام القرآن ہے۔ تو ان کے ہاں نظام کی تعریف کیا ہے کہ مختلف صورتوں کی جو ترتیب میں پوشیدہ حکمتیں ہیں، یعنی صورتوں کی ترتیب میں جو پوشیدہ حکمتیں ہیں ان کی طرف اشارے اور صور کے مابین مناسبت واضح کی ہے۔ اسی طرح سید ابو العلا مودودی نے بھی نظام کا تصور دیا ہے کہ صورتوں میں جو نظام ہے اس کو بیان کیا ہے۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صور کے مابین مناسبتوں کی نشاندہی کی ہے، یعنی صورتوں کے مابین جو مناسبت ہے اس کی نشاندہی مفتی محمد شفیع جو کراچی والے تھے، دارالعلوم کے بانی ہیں، مفتی تقی عثمانی کے والد ہیں، انہوں نے بیان کی ہے۔ 100 برس کے غور و خوض کے بعد کی بنیاد پر ایک نظم قرآن اور اصول تناسب ہمارے سامنے آتے ہیں، اور وہ تفسیر تدبر قرآن ہے جو مولانا امین حسن اصلاحی کی تفسیر ہے، لیکن یہ دراصل ان کے استاد جو مولانا حمید الدین فراہی تھے ان کے شاگرد تھے، اور ان کی شاگردی سے یا ان کے افکار سے انہوں نے جو حاصل کیا اس پر انہوں نے پھر ایک تفسیر لکھی جو ڈاکٹر محمود احمد غازی کے بقول ایک صدی کا جو ہے یہ فکر ہے، اور 100 برس کے غور و خوض کی بنیاد پر قرآن مجید کا نظم اور اصول تناسب دریافت کیے گئے، اور یہ جو 100 برس کا غور و خوض ہے اور اس کی بنیاد پر نظم قرآن اور اصول تناسب کی ایجاد ہے، یہ تفسیر تدبر قرآن میں تفصیل سے ملتی ہے۔ پھر قرآن میں نظام کا ایک اور تصور ہمارے میاں والی کے ایک علاقہ وہاں بھچرا کے ایک بزرگ حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیش کیا۔ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سابقہ نظاموں سے منفرد ایک نظام متعارف کرایا، یعنی جو پہلے نظام موجود تھے
ان نظاموں سے ہٹ کر ایک نیا نظام حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیش کیا۔ ڈاکٹر خالد علوی نے ایک کتاب سید مودودی بحیثیت مفسر، چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں وہ مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پنجاب کا ابن تیمیہ قرار دیتے ہیں، اور آپ کی جو سب سے بڑی کاوش ہے اس حوالے سے وہ بلغت الحیران فی ربط آیات القرآن ہے۔ تو بلغت الحیران فی ربط آیات القرآن دراصل مولانا حسین علی الوانی، جو الوانی ہے یہ پتہ نہیں عربی گرامر کے حساب سے صحیح ہے یا نہیں ہے، بہرحال اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں بچنا سے ان کا تعلق تھا، تو اس حوالے سے انہیں ان کے جو پوتے ہیں انہوں نے یہ خطاب دیا۔ تو بہرحال مولانا حسین علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سابقہ جو نظام تھے یا نظم قرآن تھا اس سے ایک منفرد نظام متعارف کرایا، اور یہ نظام آپ کو بلغت الحیران فی ربط آیات القرآن تھوڑی سی مشکل ہے، شاید اس کی تسہیل ہو چکی ہے۔ تو اس کی جو بہترین نمائندہ تفسیر ہے، یعنی اس نظام کی اور اس فکر کی جو بہترین اور نمائندہ تفسیر ہے وہ تفسیر جواہر القرآن ہے، جو شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف ہے، اور ان کے ایک جو ایڈیٹر تھے یا ان کے جو فکر کو اکٹھا کرنے والے تھے سجاد بخاری صاحب، انہوں نے تفسیر جواہر القرآن میں ان کی ساری فکر کو اکٹھا کیا ہے اور اس پہلو پر زور دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی صوابی کے ایک بزرگ کا ذکر کرتے ہیں، اور میرا خیال میں ان کا اشارہ جو ہے وہ مولانا طاہر پنجپیری کی طرف ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان کا جو تصور ہے کہ ہر صورت کا ایک دعویٰ ہے اور بغیر صورت اس دعوے کے شواہد و دلائل پر مشتمل ہے، یعنی ان حضرات کا تصور یہ ہے کہ ہر صورت کا ایک مرکزی مضمون ہے، اس مرکزی مضمون کو یہ جو مولانا حسین علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا طبقہ فکر ہے یہ اس کو دعویٰ کا نام دیتا ہے کہ ہر صورت کا ایک مرکزی مضمون ہے جسے دعویٰ کا نام دیا جاتا ہے، اور اس مرکزی مضمون سے قرآن کی تمام آیتیں، یعنی اس صورت کی جتنی بھی آیتیں ہوں گی وہ اسی دعویٰ سے یا اسی مرکزی مضمون سے جڑی ہوئی ہوں گی۔ اور دوسری طرف ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ایسی فکر ہے کہ مولانا حمید الدین فراہی کی یا مولانا امین حسن اصلاحی کی، اور وہ فکر یہ ہے کہ قرآن کا جو مرکزی مضمون ہے اس کو وہ عمود کا نام دیتے ہیں، اور اس عمود کے ساتھ یعنی عین میم واو دال عمود کے ساتھ قرآن کی جتنی بھی آیات ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں۔ انہوں نے قرآنی آیات کو اور صورتوں کو مختلف گروپوں میں جو ہے وہ تقسیم کیا ہے، اور ہر صورت کا جو عمود ہے اس سے ہر صورت کی آیات کا بڑا گہرا تعلق ہے، یعنی انہوں نے مرکزی مضمون کو عمود کا نام دیا ہے، اور اس اعتبار سے قرآن مجید کی جو صورتوں کے گروپ ہیں ہر گروپ کے اندر ایک موضوع اور مضمون تفصیل سے بیان ہوتا ہے، یعنی ان کے نزدیک ہر گروپ کے اندر ایک موضوع اور مضمون تفصیل سے بیان۔ اس گروپ کا ایک بنیادی جو موضوع ہوتا ہے، ہر گروپ میں مکی مدنی صورتیں ملی جلی ہوتی ہیں۔ پہلا گروپ جو ہے وہ سورت فاتحہ سے سورت مائدہ تک ہے، دوسرا گروپ جو ہے وہ سورت الانعام سے سورت توبہ تک ہے، تیسرا جو ہے وہ سورت یونس سے سورت نور تک ہے، اور چوتھا گروپ جو ہے وہ الفرقان سے احزاب تک ہے،
पांचवा ग्रुप अस्सबा से अल हुजरात तक है और छठा ग्रुप सूरत काफ से सूरत तहरीम तक है और सातवां ग्रुप सूरत अल मुल्क से सूरत अन नास तक है। कुरान मजीद के इन 7 ग्रुपों की तिलावत करें तो इस तरतीब की बहुत सी हिकमतें वाज़ेह होती हैं। मसलन जिस तरह हर सूरत का एक अमूद या मरकज़ी मजमून है, इसी तरह हर ग्रुप का भी एक अमूद है। किसी में कानून व शरीयत का बयान होता है, किसी में मिल्लत इब्राहीमी की तारीख़, किसी में हक़ व बातिल की कशमकश है और किसी में नबुव्वत व रिसालत और उसके खसाइस, किसी में तौहीद, किसी में क़यामत, किसी में हशर का ज़िक्र है। मक्की और मदनी सूरतें हर ग्रुप में मौजूद हैं। इन दोनों का अपना अपना मिजाज है। मक्की सूरतें हर ग्रुप में वही हैसियत रखती हैं जो किसी दरख्त की जड़ और शाखों में होती है। मजमून की मुताबिकत के एतबार से सूरतों के जोड़े भी होते हैं। ये जोड़े भी निज़ाम कायनात के जोड़ों की मानद हैं। बाज़ सूरतें अपने से पहली सूरत के मजमून का ततिम्मा हैं, यानी इख्तिताम है, और इनमें से पहली सूरत के मौजू ही की वजाहत की गई है। जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि सूरत अल-अनफाल, सूरत अल-अनफाल आप देखें कि एक ऐसी सूरत है जिसमें ग़ज़वा बदर और जिहाद के अहकामात हैं और आगे सूरत तौबा आ रही है। तो सूरत तौबा के जो शुरू है उसमें आप देखें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है। अब बाद लोग ये कहते हैं कि सूरत अनफाल के बाद सूरत तौबा का आना दरअसल ये है कि सूरत तौबा सूरत अनफाल का ही हिस्सा है, लिहाजा दरमियान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़िक्र नहीं किया गया। तो बहरहाल ये इस तरह मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें हैं। तो मौलाना हमीदुद्दीन फ़राही के दलाइल निज़ाम यानी मुनासबत पूरे निज़ाम का एक हिस्सा है। निज़ाम से मुराद ये है कि निज़ाम और मुनासबत के जैसे हमने ज़िक्र किया तो निज़ाम को ये कुल करार देते हैं और मुनासबत को उसका एक जुज़ करार देते हैं। कुरान मजीद के जो कलिमात की, आयात की, फिर सूरतों की तरतीब में जो हिकमत कार फरमा है उसका मजमूई नाम निज़ाम है और जुज़वी तफसीलात मुनासबत कहलाती हैं। यानी मजमूई जो नाम है वो निज़ाम है, यानी निज़ाम कुल का नाम है और मुनासबत उसकी जुज़ या जुज़वी तफसील है। तो बहरहाल कुरान मजीद में अगर आप इस हवाले से देखें तो एक नज़म होती है और एक गज़ल होती है। नज़म में ये होता है कि हर शेर उन्वान का पाबंद होता है, जबकि गज़ल में ये ज़रूरी नहीं होता कि हर शेर किसी उन्वान का पाबंद हो, बल्कि एक शेर किसी मजमून से हो सकता है और दूसरा किसी और मजमून से हो सकता है। कुरान मजीद ने कदीम वाक़यात बयान किए, किस्से बयान किए, कौमों पर अज़ाब का ज़िक्र किया। इनाम के सिलसिले में यानी कदीम वाक़यात को ले लें, किस्सों को ले लें, कौमों पर अज़ाबों का सिलसिला ले लें, इनाम का सिलसिला ले लें, तो कुरान का उसलूब मुअर्रिखाना नहीं है, बल्कि कुरान का उसलूब नासिहाना है। यानी कुरान तारीख़ बयान नहीं कर रहा, बल्कि कुरान ये वाक़यात इबरत और नसीहत के लिए ज़िक्र कर रहा है। इसलिए आप कुरान में देखते होंगे कि उज़्कुर का यानी इससे इबरत और नसीहत हासिल, ज़िक्र का एक माना नसीहत हासिल करना भी होता है और एक माना याद करना भी होता है। तो इसे याद करो, रखो, नसीहत हासिल करो। लअल्लकुम तज़क्करून,
شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو قرآن میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں، قوموں پر عذاب کا ذکر ہوا ہے، قوموں پر انعام کا سلسلہ ہے، تو یہ قرآن نے جو واقعات یہ چیزیں بیان کی ہیں وہ خاص کر انسان کی عبرت اور نصیحت کے لیے بیان کی ہیں۔ اور علماء نے واقعات کی دو حکمتیں بیان کی ہیں کہ ایک تو اس کی حکمت عبرت اور نصیحت ہے، اور دوسرا یہ کہ یہودی جو تھے وہ واقعات اور چیزوں کو غلط انداز میں بیان کرتے تھے۔ قرآن نے واقعات کی حقیقت سے آگاہ کیا ہے۔ پھر قرآن مجید کا جو انداز ہے یہ خطیبانہ ہے۔ اسلوب سے مراد محض الفاظ اور کلمات کا انتخاب نہیں ہے، یعنی اسلوب سے صرف یہ مراد نہیں ہے قرآن کے اندر کہ اس نے الفاظ کیسے استعمال کیے اور کلمات کیسے منتخب کیے، بلکہ اسلوب سے مراد قرآن مجید کا خطاب، طرز بیان اور طرز استدلال ہے۔ قرآن مجید خطاب کیسے کرتا ہے، قرآن مجید کا طرز بیان کیا ہے، اور قرآن مجید کس طرح آپ اس کو اگر سمجھنا چاہیں تو ایسے دیکھیں کہ جو ہم نے بات کی کہ وذکر کا لفظ قرآن میں آیا، آپ ایک فلم دیکھتے ہیں اور اس فلم کے اندر 50 سال کے جو واقعات ہیں ان کو 3 گھنٹوں کے اندر بیان کر دیا جاتا ہے۔ 50 سال کے واقعات کو 3 گھنٹوں کے اندر یا چند گھنٹوں کے اندر بیان کر دیا گیا، اور اس میں آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ وہ ایک چھوٹا سا شاٹ دیتے ہیں، اس میں ایک چھوٹا سا بچہ دکھایا، پھر اس میں وہ کم سن بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دکھایا، پھر ذرا بڑا ہو کے کرکٹ کھیلتا ہے، تو چند سیکنڈ میں پیدائش سے لے کر کرکٹ کھیلنے تک کا زمانہ دکھایا۔ اس کے بعد وہ بچہ ایک نوجوان کی حیثیت میں ہوائی جہاز میں سوار ہو جاتا ہے، ہاتھ میں بریف کیس ہے، سر پر اس نے ہیڈ پہنا ہوا ہے، گویا وہ بچہ بڑا ہو کر یہاں کی تعلیم مکمل کر کے اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک چلا گیا۔ اس طرح 1 منٹ میں یہ سارے مناظر دیکھنے والے سامنے آ گئے اور اس نے دیکھ کر سمجھ لیا۔ تو قرآن مجید میں قیامت کے مشاہد اور مناظر جو ہیں ان کا تذکرہ اس انداز میں ہے کہ جس نے ان سارے مشاہدات کی جو تفصیل ہے وہ قرآن کی مختلف صورتوں میں وقتاً فوقتاً جو ہے وہ پڑھی ہے، اور وہ سب کے سامنے ہو تو صرف ایک جملہ سے وہ سارا منظرنامہ اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو قرآن میں ایک جو ہے وہ جملہ آئے گا، لیکن اس جملے کی وجہ سے ہم وہ سارا واقعہ جو ہے اس کو سمجھ جائیں گے۔ تو دوسری چیز میں نے آپ کو یہ بتائی کہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے یہ خطیبانہ ہے، لیکن یہ خطیبانہ اسلوب قدیم عربی خطابت کی طرح نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کی یہ خطابت جو ہے وہ اس سے بالکل الگ اور ایک نئے انداز کی خطابت ہے۔ اسلوب سے مراد محض الفاظ اور کلمات کا انتخاب نہیں، بلکہ اس سے مراد کیا ہے، قرآن مجید کا خطاب، طرز بیان اور طرز استدلال مراد ہے۔ اس سے مراد قرآن مجید کا انداز خطاب ہے۔ تو قرآن مجید میں ڈسکورس کا انداز ہے، اور قرآن مجید کا یہ جو ڈسکورس ہے یہ تقریری ہے، تحریری نہیں ہے۔ تورات میں بعض جگہ تحریری کتاب سا انداز ہے، بعض جگہ قانون کی دفعات کا انداز ہے، لیکن قرآن مجید کا جو انداز ہے وہ ان سب سے مختلف ہے۔ قرآن مجید کا انداز خطیبانہ مقررانہ ہے۔ جب خطیب بول رہا ہوتا ہے تو سننے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ گفتگو کے کس مرحلہ میں مقرر کا رخ کس طرف ہے اور کس وقت خطیب کا مخاطب کون ہے۔ خطیب کے انداز اور لب و لہجہ سے اور سامعین و حاضرین کو پتہ چل جاتا ہے کہ کب مقرر کا خطاب براہ راست ان لوگوں سے ہے جو یہاں موجود ہیں اور آیات قرآنی سن رہے ہیں، اور کب اس کا مخاطب کوئی اور ہے۔ مقرر جب گفتگو کرتا ہے تو دوران خطاب میں اس کے مخاطبین مختلف لوگ ہوتے ہیں،
جب اس کا مخاطب بدلتا ہے تو لہجہ بدل کر بات کرتا ہے تو اس سے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے مخاطبین جو ہیں وہ کون لوگ ہیں۔ کبھی رخ بدل کر، کبھی کسی طرف اشارہ کر کے کوئی خاص بات کہتا ہے تو سننے والے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اب مخاطبین بدل گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ آپ دیکھیں کہ سارا قرآن پاک جو ہے اس کے اسلوب کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب